غمے دوش رہو، نالے بلبل کے سنو ہمتن گوش رہو، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہو۔ صدر علی وقار دل کے کسی گوشے میں چنگاری سی اٹھی، رات ہولی ہولی سرک رہی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ وہ زمانے تہے خاک چلے گئے جب راہی اور پرآسرار بندوں کی ٹھوکر سے صحرا و دریا دونیم ہو جایا کرتے، پہاڑ ان کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، رگے مسلم سے ٹپکتا ہوا خون دنیا میں زلزلہ برپا کر دیتا۔ میں سوچتے سوچتے بہت دور چلا جاتا ہوں جہاں سے خزاں کے زرد پتوں کا سفر شروع ہوتا ہے کہ رگے مسلم سے ٹپکتے ہوئے خون میں وہ تاثیر کیوں نہ رہی۔ ارے یہ ماجرا کیا ہے؟ اس راز کی کھوج میں جب پھولوں کے پاس سے گزرتا ہوں تو شبنم کے قطروں سے صدا آتی ہے، وہ صدا باد صبا میں ملتی ہے، وہ نسیم سحر گھر گھر کی دہلیز پر جا کر دستک دیتی ہے اور ہر ایک کے کان میں پکار پکار کر کہتی ہے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے۔ صدر علی وقار جب ظلم کی آندھیاں چلے، افلاس سے گھروں کے چراغ بجھنے لگے، معصوم خواہشات امیروں کی دہلیز پر دم توڑنے لگے، کھلونا بنانے والے کا بچہ جب خود کھلونے کے لیے ترسنے لگے، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیرت مند کہلوانے لگے، دولت کے گھمنڈ میں دوسروں کے گلے میں غلامی کا توپ ڈالنا شروع کر دیا جائے، بڑیروں کے گھروں کے کباڑ اٹھانے کے لیے غریبوں کو اپنے بچوں کو اسکول سے اٹھانا پڑے، تو پھر ہر طرف سے شہر شہر سے کریا کریا سے بستی بستی سے گھر گھر سے گھر گھر کے طرف دیوار سے یہ پکار سنائی دے گی کہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے، بڑائی پہ اپنی جو آ رہی ہے، ذرا اس کے پینڈے پہ جا کر تو سنو، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے، خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ علی وقار مجھے کیوں روکتے ہو کہ میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ جب مسلمان کی نظر سے گرا ہوا مسلمان کا مقام ہو تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ سرحدوں پہ کھڑا سپاہی جب خود واقعہ کا ملازم جب خود بیوی چوری کے طریقے بتائے تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ جب بچہ ٹاؤن پہ ٹاؤن رکھ کے ابا سے بولے ابا تجھے کیا پتا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی جب چند ٹکٹوں کی خاطر ملک کی غیرت کو داؤ پر لگا دیتے ہو تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ سرفراز شاہ جب کسی ملک کے رکھوانے کے ہاتھوں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہو تو پھر میں کیوں نہ کہوں زمانے کے انداز بدلے گئے؟ وجہ درنگی گلزار کہوں کو کیا ہو، کون ہے کتنا پرانا کہوں کو کیا ہو، تم نے جو بات سرے بس نہ سننا چاہیے، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، اسلام کے خلاف سلمان رشدی کتاب لکھے یا یہ جسارت تسلیمہ نسرین کرے، مسجد کے شہیدوں کی گدی سے اسپین میں گٹار بنے، روس کے اتنا لاکھ افغانوں کے قاتل، روس کو OIC کا ممبر بنا دیا جائے، خانہ کعبہ میں گولی چلے، قبلہ اول کی دیوار گرائی جانے لگے، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں کہ 22 تاریخ کو قوم کی پختہ خیالی نہ رہی بلکہ طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آقا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تلقین غزالی۔ علی وقار یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ کیا افغانوں کا لہو لہو نہیں؟ کیا کشمیر کے بچے بچے نہیں؟ کیا سودان کی مائیں مائیں نہیں؟ کیا غزہ اور مغربی کنارے کے انسان مسلمان نہیں؟ مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ صدر علی وقار اپنا چہرہ چھپا رہا ہے، مگر میں ان دیواروں سے لپٹی ہوئی دھوپ سے کہتا ہوں کہ سورج کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اداس نہ ہونا، اداس نہ ہونا ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے۔ پھر میرے دل میں سرسراہٹ سی اٹھتی ہے کہ ایک مرد کلندر اٹھے گا جو اقبال کے افکار، جناح کے نظریات، شہدائے آزادی کے خوابوں اور عوام کے امنگوں کو لے کر میدان میں اترے گا اور یہ نعرہ لگائے گا چمن کے مالی اگر بنانے موافق اپنا شہادت دی۔
چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شاہ ربی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار ربی. بہت بہت شکریہ.